نشہ کسی چیز کا بھی ہو، نشہ کبھی انسان کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے اور نشہ کبھی انسان کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اگر نشہ کسی غلط چیز کا ہے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، اور اگر نشہ کسی بہتر چیز کا ہے تو وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ آئیے مثال سے سمجھتے ہیں کہ کون سا نشہ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے اور کون سا نشہ انسان کو نقصان کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر نشہ کا لفظ میں کہوں تو انسان کا مائنڈ ایک ہی طرف چلا جاتا ہے، وہ ہو اسموکنگ ہو سکتا ہے، شراب ہو سکتا ہے، جوا ہو سکتا ہے۔ مگر میرے عزیزو، یہ نشہ تو یقیناً خراب نشہ ہے، اس پر آپ عذاب بھی ہوگا اللہ کا۔ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اس پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ اگر کوئی شخص اسموکنگ کر رہا ہے تو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ تو یقیناً خراب ہے۔ مگر آج ایک نشہ ہے جو اس کو ہمارے معاشرے کے کم لوگ سمجھ پاتے ہیں، اس نشہ کو یہ نشہ میں ہی نہیں آتا، وہ ہے موبائل کی نشہ۔ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو یہ نشہ، یہ لت ایسی لگی ہے جس سے ان کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، جس سے کئی نقصانات ہو رہے ہیں، ان کی صحت کی بربادی، ان کی نظر کی بربادی، تمام چیزیں ہو رہی ہے ان موبائل کے نشے سے۔ میرے عزیزو، آؤ اس نشہ کو چھوڑ کر قرآن مجید کا نشہ پکڑو۔ تمہیں نشہ ہو جائے قرآن پڑھنے کا، تمہیں نشہ ہو جائے ذکر کرنے کا، تمہیں نشہ ہو جائے نماز پڑھنے کا۔ ایسا نشہ ہو قرآن پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، ذکر کرنے کا کہ جب تک قرآن پڑھ نہ لو، جب تک ذکر کر نہ لو، تمہیں اچھا ہی نہ لگے۔ جب تک تم نماز پڑھ نہ لو، تمہارا من ہی نہ لگے۔ ایسا نشہ ہو میرے عزیزو۔ ان تمام نشہ کو چھوڑ کر قرآن کا نشہ، ذکر کا نشہ، نماز کا نشہ لاؤ۔ یہ موبائل کا نشہ، اسموکنگ کا نشہ چھوڑ دو اس نشے کو۔ اس سے تمہاری زندگی میں تباہی اور بربادی آ سکتی ہے۔ مگر اگر تمہیں سنت نبوی کا نشہ ہو گیا، تمہیں اگر قرآن مجید کا نشہ ہو گیا، تو اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت نبوی کا نشہ، قرآن مجید پڑھنے کا نشہ، نماز پڑھنے کا نشہ اور ذکر کرنے کا نشہ، یہ ہمارے اندر اور آپ کے اندر پیدا کر دے۔